آئے، نہ فطرت کا ہر گوشہ اپنی جزیات کے ساتھ موجود ہے، نہ شعور کی گتھیاں ہی سلجھ پائی ہیں، اور نہ ہی کائنات کے بارے میں کیوں، کب اور کیسے کے جوابات ہی ہمیں مل سکیں۔ یہ تلاش و جستجو کا سفر ہنوز جاری ہے۔ یہی وہ کمزور پہلو ہے کہ جب کوئی سماج کسی سوال کا جواب ڈھونڈ نہ پائے تو اپنی منفی فطرتی غلبے کے زیر اثر کوئی ایسا نیا مفروضہ گھڑ لیتے ہیں جو انہیں مطمئن کر سکے اور سماج یا تاریخ میں معتبر بنا سکے، کیونکہ اگر مقتدر قوتیں کبھی برا کر بھی رہی ہوں تو کم از کم وہ بری نظر نہیں آنا چاہتی ہیں۔ در حقیقت فطری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اعتبار کیا جائے، ہمارا احترام کیا جائے، ہمیں سراہا جائے، ہمارے جھوٹ پر سچ کی ملامتکاری ہو مگر دوسروں کا سچ کبھی قابل اعتبار نہ ہو، ہماری ناکامیوں پر فتوحات کا پردہ پڑا ہوا ہو مگر دوسروں کی فتح بھی مشکوک ہو، ہماری نادانیوں کو حکمت قرار دیا جائے مگر دوسروں کی حکمت کو چالاکی کا نام دے دیا جائے، ہمارے غرور کو عاجزی سمجھا جائے مگر دوسروں کی عاجزی کو منافقت بولے، ہمارے ظالمانہ طرز عمل کو وقت کی ضرورت بتایا جائے مگر دوسروں کے ایسے ہی موقع پر انسانی حقوق یاد دلائے جائیں، ہماری دراندازی کو غالب قوت سمجھا جائے اور دوسروں کی ایسی کوشش کو حدود سے تجاوز مانا اور سمجھا جائے۔ ہم کامل نہیں ہیں اور ہم کامل ہو بھی نہیں سکتے۔ کاملیت کا مطلب جامد ہو جانا بھی ہے، یعنی ایک ایسی حالت جس کے بعد کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اگر زندگی ہے تو حرکت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب ہم حرارت اور انرجی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس حالت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں جو کہ متحرک ہے، یہی زندگی ہے۔ مگر سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ ہم کیسی زندگی کا انتخاب کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گرے شیڈ میں ہمارا جھکاؤ ان رجحانات کی طرف ہو جائے جو سماج میں منفی سوچ اور نظریات یا فکریات کے پھیلاؤ کا سبب بنے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں عالم انسانیت کے حقیقی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لینے کی فوری ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔